اب ہے دعا یہ اپنی ہر شام ہر سحر کو، یا وہ بدن سے لپٹیں یا جان تن سے نکلے۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ اور جو بات کر رہے تھے اس سے پہلے میر تقی میر اردو کے بہت ہی مشہور اور بہت اہم شاعر ہیں، اردو UGC نیٹ کے لیے خاص طور سے۔ تو آج ان سے متعلق کچھ ایسے سوالات، ایسی جانکاری میں آپ کے سامنے رکھوں گا جن سے سوالات بنتے رہتے ہیں۔ جیسے میر تقی میر کے سوتیلے بھائی تھے، ان کا نام جو ہے وہ حافظ محمد حسن تھا، یاد رکھنا۔ اور کئی بار پوچھا گیا ہے سوتیلے اور ان کے جو سگے یعنی حقیقی ان کے بھائی ہیں، ان کے نام آپ کو نہیں بھولنا ہے۔ تو میر تقی میر کے حقیقی بھائی جو ہیں ان کا نام محمد رضی ہے، اور سوتیلے جو بھائی ہیں ان کا نام حافظ محمد حسن ہے۔ اس چیز کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ میر تقی میر جو ہیں وہ 1734 میں اکبر آباد کو چھوڑ کر دہلی آئے تھے۔ یہ اکبر آباد ایسا شہر ہے جہاں پر بہت بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے۔ غالب ہیں، وہ بھی آگرہ کے رہنے والے ہیں۔ میر تقی میر ہیں، آگرہ کے رہنے والے ہیں، لیکن دہلی کو چھوڑ کر وہاں پر نظیر اکبر آبادی آئے تھے آگرہ میں پلٹ کر۔ تو کہنے کا مطلب میر تقی میر جو ہیں جب دہلی گئے تھے تو وہ سن کون سا ہے؟ تو 1734 سے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ میر تقی میر نے اپنی زندگی کے 31 برس لکھنؤ میں گزارے۔ اس چیز کو بھی یاد رکھنا، 31 سال تک یہ لکھنؤ میں رہے ہیں میر تقی میر۔ اور جب دہلی برباد ہو گئی اور برباد ہونے کے بعد میں یہ دہلی چھوڑ کر لکھنؤ چلے آئے تھے۔ کئی بار پوچھا جاتا ہے کہ دہلی کو چھوڑ کر لکھنؤ آنے والے شاعروں میں سے مندرجہ والے شاعروں میں کون ہے؟ تو میر تقی میر کا نام ضرور یاد رکھنا ہے۔ سودا کو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ سودا اور میر جو ہیں وہ دہلی چھوڑ کر آئے تھے لکھنؤ۔ اس کے بعد میں انتقال کے وقت میر تقی میر کے والد نے میر تقی میر پر کتنے روپے قرض چھوڑا تھا؟ اس چیز کو بھی یاد رکھنا۔ تو یہ 300 روپے، 300 روپیز ان کے اوپر جو ہے وہ قرض ان کے والد چھوڑ کر ختم ہوئے تھے، اور جس کو ادا کرنا بہت مشکل اور بہت ہی ٹف تھا اس ٹائم پر، جس ٹائم میر تقی میر تھے، کیونکہ اس ٹائم کی پیداوار جو تھی وہ بہت ہی کم تھی۔ تو میر تقی میر نے اپنا تذکرہ جو ہے نکات الشعراء فارسی زبان میں لکھا تھا۔ یہاں پر یاد رکھنا، نکات الشعراء جو ہے وہ فارسی زبان میں لکھا ہوا تذکرہ ہے، اور اس میں اردو شاعروں پر تبصرہ بیان کیا گیا ہے۔ اس چیز کو یاد رکھنا۔ اس کے بعد میں میر تقی میر کا جو تذکرہ ہے نکات الشعراء، یہ 1952 میں تکمیل تک پہنچا۔ یہاں پر یہ غلط ہے اور سراسر غلط ہے۔ یہاں پر یہ ٹائپنگ کرنے والے نے بالکل غلط کیا ہے، اور یہ 1752 ہے، اس کو آپ ٹھیک کر لیجئے گا۔ 1752 یاد رکھنا۔ 1752 جو ہے یہاں پر اوریجنل اس کا سن ہے۔ میر تقی میر نے جب تذکرہ کمپلیٹ کیا تھا، تکمیل تک پہنچایا۔ اس کے بعد میں تذکرہ نکات الشعراء میں یہ یاد رکھنا 103 جو ہیں شاعروں کے تذکرے ہیں۔ 103 شاعروں کا، اردو شاعروں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن فارسی زبان میں۔ اس چیز کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں میر تقی میر نے فیض میر 1762 میں لکھی ہے، اس کو بھی یاد رکھنا۔ 1762 میں فیض میر جو ہے انہوں نے لکھی ہے تصنیف، اور نکات الشعراء جو ہے وہ 1752، اس کو یاد رکھنا۔ اور اس کے بعد میں تذکرہ نکات الشعراء میں بطور نمونہ کے طور پر جو ہے 1206 اشعار جو ہیں وہ درج ہیں۔ اس کے بعد میں یہ اشعار بھی یاد رکھنا ہے، اس میں کتنے اشعار ہیں؟ 1206۔ میر تقی میر نے مثنوی دریائے عشق، یاد رکھنا دریائے عشق یہ عشقیہ مثنوی ہے، اور جس میں ایک محبوبہ ہوتی ہے، اس کی چپل دریا میں گر جاتی ہے، اور اس کی چپل بچانے کے لیے اس کا جو محبوب ہوتا ہے ہیروئن کا، وہ بھی دریا میں کود جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے جہاں پہ وہ ڈوبتا ہے وہیں پر اس کی وہ محبوبہ ہوتی ہے، وہ بھی کود کر اپنی جان دے دیتی ہے۔ یہ دریائے عشق مثنوی جو ہے اس کا تذکرہ، وہ اس کا جب آپ خلاصہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا۔
تو یہ مثنوی جو ہے دریائے عشق، اس کو یاد رکھنا، یہ پہلے جو ہے میر تقی میر کی یہ مثنوی ہے، لیکن اس کو پہلے انہوں نے نثر میں لکھا تھا، یعنی نثر میں یہ پہلے کہانی لکھی اور بعد میں اس کو نظم کر لیا اور اسی لیے یہ مثنوی ہو گئی، ورنہ یہ داستان کا شکل ہوتی اس کی۔ اس کے بعد میر تقی میر کی جو خود نوشت ہے، اس خود نوشت یا سوانح عمری اسے بھی کہتے ہیں، تو ذکر میر ہے۔ اس کو پوچھا گیا تھا پرسوں والے دن ایگزام میں پوچھا گیا تھا، BA تھرڈ ایئر کے آبجیکٹیو جو پیپر تھا اس میں پوچھا گیا تھا کہ میر تقی میر کی جو سوانح عمری ہے اس کا کیا نام ہے، تو ذکر میر، اس کو یاد رکھنا۔ اس کے بعد میں میر تقی میر، یہ بھی سوال پرسوں پوچھا گیا تھا، میر تقی میر جو ہیں وہ لکھنؤ کس بادشاہ کے بلابے، کس نواب کے بلابے پر آئے تھے، تو نواب جو ہے نواب آصف الدولہ ہیں، آصف الدولہ کے بلابے پر یہ آئے تھے۔ تو سمجھ میں آیا ہوگا۔ میر تقی میر سے متعلق اس سے پہلے بھی 2-3 ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا تھا۔ یہ کچھ سوالات تھے جن کو مجھ کو ٹائپ کر کے بھیجے گئے تھے، جن کی ریکارڈنگ میں نے کر کے آپ کو بھیج دیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ تک پہنچ گئی ہوگی۔ سبھی جو ساتھی ہیں ان کو شیئر کر دیجئے۔ اب کانٹینیو جب تک اردو UGC نیٹ کا ایگزام نہیں ہو جاتا ہے تب تک ڈیلی جو ہے یہ ویڈیو آپ کے سامنے آتے رہیں گے، جس میں سے UGC نیٹ، خاص طور سے UGC نیٹ کوشچن اس سے متعلق ہوں گے، جس سے UGC نیٹ اور JRF کا ایگزام جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔